السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چندن کا جنگل۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کہاں بھیج رہے ہیں آپ مجھے اور کیوں؟ اچانک ایک دم ایک بالکل اجنبی شخص کے ساتھ جسے میں نے دیکھا تک نہیں، کبھی ملی نہیں اس سے، میں اکیلی اس بندے کے ساتھ کیسے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ مجھے اصلی بات بتائیں پاپا، پلیز مجھے سچ سچ بتا دیں، حقیقت کیا ہے؟ ذوالفشاں نے بمشکل کھولتے ذہن اور بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے التجا کی۔ تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ حالات کچھ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ تمہارا میرے ساتھ رہنا فی الحال مناسب نہیں۔ تمہاری بہتری اور بھلے کے لیے ہی تمہیں یہاں اپنے دشمنوں سے دور محفوظ ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اعتماد نہیں ہے باپ پر؟ آصف جیلانی نے شکوے بھرے انداز میں پوچھا۔ پاپا، ایک دم اچانک ہونے والے فیصلے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں اور شک اعتماد کو متزلزل کر دیتا ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے مجھے اپنے دشمنوں کے بارے میں، کاروبار کے ڈاؤن ہونے کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ کبھی کوئی اشارہ، معمولی سی بات میں اتنے بڑے فیصلے کے لیے ذہنی طور پر تو تیار رہتی، اور پھر آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں آپ کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں آپ کو تنہا دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لہجے میں بلا کا عزم تھا۔ ضدی ہٹیلا انداز آصف جیلانی کو مزید مشکل میں ڈال گیا۔ دیکھو زوفی، میری جان میں مرد ہوں اور مقابلے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ مجھے فکر صرف تمہاری ہے۔ تمہاری وجہ سے میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ تم محفوظ ہو جاؤ گی تو میں اکیلا ہی سب پر بھاری ہوں۔ مگر پاپا، یہ کاروباری دشمن اچانک کس طرح کہاں سے آ نکلے؟ بیٹے، بزنس کے معاملات کو تم کیا سمجھو؟ یہ ایک وسیع سمندر کی طرح ہے اور اس میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو کھانے کی فکر میں رہتی ہے۔ بس یوں سمجھو، ایک مگرمچھ مجھے ہڑپ کرنے کی کوشش میں ہے، مگر میں اسے بہت جلد قابو میں کر لوں گا۔ انہوں نے بیٹی کے پریشان چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اور پاپا، یہ شخص، کیا نام بتایا آپ نے؟ ذوالفشاں نے کچھ سوچتے ہوئے پاپا کو دیکھا۔ ارادت جہاں خاں۔ ہاں، ارادت جہاں۔ تو میں اس کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ کب تک رہوں گی اور کیسے؟ او پاپا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اس نے بے بسی سے سر پٹکا اور غصے سے قالین پر بیٹھ گئی۔ آصف جیلانی نے بغور لاڈلی اکلوتی بیٹی کو دیکھا۔ دیکھو جان، اس طرح بچکانہ حرکتیں اور ضد کر کے تم اپنے باپ کو مزید پریشان کر رہی ہو۔ ارادت خان کے ساتھ تم اس کے گھر، اس کے شہر جاؤ گی اور وہاں تم کسی تکلیف کے بغیر رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوئے فوراً تمہیں واپس لے آؤں گا۔ بس چند ہفتوں کی بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے پاپا کو اتنا پریشان اور اتنا الجھا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی، التجا تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ بہت سے سوال اور بہت سے اندیشے وسوسے دل میں دبا کر میں اس پاپا کی خوشنودی کی خاطر خوش ہو رہی۔ انہیں تنہا چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ بضد تھے، ان کا حکم اور خواہش تھی۔ اور یہ بات تو آصف جیلانی بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ زوفی ان کی بات نہیں ٹال سکتی، خواہ وہ اس سے جلتی آگ میں کودنے کا حکم دے دیتے۔ وہ بلا خوف و خطر کود جاتی۔ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے صرف پاپا کو دیکھا اور جانا تھا۔ وہی ماں تھے، دوست تھے، باپ تھے۔ وہ ان سے بے انتہا مانوس تھی۔ قریبی عزیز بھی کوئی نہ تھا۔ پاپا اور ماما اکلوتے تھے۔ پھر ماما کی وفات کے بعد پاپا نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ یوں دوسرے عزیزوں سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی ملنے آ جاتا تھا۔ اس کی زندگی تو ایک اولو کے بیل کی طرح پاپا کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حالات سے مجبور ہو کر وہ ان سے الگ ہو جائے گی۔ یہ جدائی عارضی صحیح، مگر تھی تو جدائی نہ۔ اور پھر ایک اجنبی ناواقف شخص کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا، نہ جانے گھر والے کیسے ہوں، اسے قبول بھی کریں یا نہیں، نہ جانے گھر بھی کیسا ہو۔ یہاں تو وہ رانی کی طرح محل نما ذوالفشاں ہاؤس میں راج کرتی تھی۔ پاپا کا وسیع و عریض کاروبار تھا، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد، اور وہ تنہا وارث تھی۔ ہر خواہش لبوں سے نکلتی پوری ہو جاتی تھی۔ پاپا، آپ کی خوشی کی خاطر، آپ کا حکم سمجھ کر میں یہ عذاب جہاں جدائی برداشت کر لوں گی، مگر آپ وعدہ کریں، کبھی کوئی مشکل ہوئی، کوئی پرابلم جس میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہوا تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ میں آپ کے بغیر زیادہ دن نہیں رہوں گی پاپا، گلگیر آواز میں کہتے کہتے وہ رو پڑی، اور پھر روانگی کے وقت تک وہ مسلسل روتی رہی۔ گاڑی میں ارادت خان کا ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ بیگ ڈگی میں رکھ کر اس نے اس کے لیے بیک ڈور کھول دیا۔ دیکھو بیٹا، حوصلہ، ہمت اور برداشت سے رہنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں۔ ارادت میرا بہترین دوست، ہمدرد اور میرا محسن ہے۔ اگر کبھی مجھے کوئی پریشانی یا مشکل ہوئی تو میں تمہیں ضرور انفارم کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تک میرے حالات درست نہیں ہوں گے اور تمام خطرات ٹل نہیں جاتے، میں تمہیں واپس نہیں بلا سکوں گا، اور اس معاملے میں
تم کوئی ضد نہیں کرو گی۔ انہوں نے جاتے جاتے اسے اچھی طرح سمجھایا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہت دور تک موڑ مڑنے تک وہ بار بار بھرائی آنکھوں سے مڑ مڑ کر پاپا کو دیکھتی رہی۔ بہت رونا آ رہا تھا، دل پر ایک بوجھ تھا اس طرح کی جدائی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پاپا کے کاروبار کی ان کی جان کی الگ فکر تھی، نہ جانے کیا ہو جائے۔ پاپا تو بہت خوش مطمئن تھے، یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک بہت بڑی بزنس ڈیلنگ کی تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا، ہمیشہ سب اچھا ہے کی رپورٹ ملتی تھی۔ ویسے بھی اسے کاروبار اور اس کے تقاضوں، اس کی باریک بینیوں کا کیا علم، نہ جانے کتنا بڑا نقصان تھا جو پاپا اس حد تک پریشان ہو رہے تھے۔ گاڑی پوری رفتار سے فراٹے بھرتی جا رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں اور سوچ سوچ کر اس کا دماغ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے تھک کر گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا لی، نہ جانے وہ کون سے شہر میں تھے۔ اس کا پیارا اور سونا شہر فیصل آباد تو بہت دور رہ گیا تھا۔ اس نے انہماک سے ڈرائیونگ کرتے خان سے پوچھا، سنو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوہاٹ، وہاں سے ہنگو، خان صاحب کے گاؤں، پشتو لب و لہجے میں جواب ملا۔ کوہاٹ؟ اس نے حیرانی اور فکرمندی سے دہرایا۔ کوہاٹ تو بہت دور ہے یہاں سے۔ کہاں فیصل آباد، کہاں کوہاٹ؟ میرے خدا، ہم تو کل تک ہی وہاں پہنچ سکیں گے۔ اس نے دہل کر سوچا، کتنا وقت اور لگے گا بابا خان؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرایا۔ ابھی 6 گھنٹے کا سفر کیا ہے بی بی، 6-7 گھنٹے کا سفر باقی ہے، رات کے کسی وقت ہم ادھر پہنچ جائے گا۔ اوف! اس نے کراہ کر سر تھاما، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ باسکٹ اس نے کھولی، کافی ڈھیر سارا کھانا اور فروٹ موجود تھا، پانی بھی تھرمس میں تھا۔ تو گویا پاپا کو سفر کی طوالت کا احساس تھا۔ اس کی آنکھیں پاپا کی محبت پر ایک بار پھر اشکبار ہو گئیں۔ بابا آپ بھی کھانا کھا لیں، گاڑی روک دیں، اس نے ڈرائیور کو کہا۔ بس بچہ تم بسم اللہ کرو، یہ وقت ہمارا کھانے کا نہیں، ہم رات کو کھاتا ہے۔ اس کے انکار پر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں کباب اور روسٹ نکالا اور کھانے لگی۔ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ جوں جوں گاڑی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، گرمی کی شدت میں کمی ہو رہی تھی۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور وہ صبح سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ بہت دیر بعد، نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی، چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر غنودگی کو کم کیا۔ بابا اور کتنا سفر باقی ہے؟ بس بچہ سمجھو کہ سفر ختم ہو گیا، ابھی 2 گھنٹے بعد ہم حویلی میں ہوگا، ڈرائیور نے اسے تسلی دی۔ 2 گھنٹے اور؟ اف! شدید تھکن ہو رہی تھی، اسی طرح بے آرام ہو کر وہ سو نہیں سکتی تھی، اس لیے تھرمس سے چائے نکال کر پینے لگی کہ اسے ایک دم بابا کے کھانے کا خیال آیا۔ بابا آپ نے کھانا کھایا؟ نہ بچہ، ہم گھر جا کر کھائے گا۔ بابا میرے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ جو بھی کھانا چاہیں میں دے دیتی ہوں۔ شکریہ بچہ۔ وہ قطعی راضی نہ تھے۔ ذوالفشاں نے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اور پھر بالآخر اس طویل تھکا دینے والے سفر کا اختتام ہو ہی گیا۔ جب گاڑی ایک بہت بڑی خوبصورت حویلی کے بڑے پھاٹک سے گزر کر اندر پہنچی تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے اجالے کے امتزاج میں شان سے استادہ اس حویلی کو دیکھا۔ اب تک صرف فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں ہی بڑی بڑی پرانی حویلیاں دیکھی تھی اس نے۔ آؤ بی بی، اندر آؤ۔ وہ گاڑی سے اتر کر حیرانگی سے چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی۔ جب خان بابا نے اس سے ساتھ چلنے کو کہا، وہ کچھ ہچکچائی، گھبرائی گھبرائی سی ان کے ساتھ چل دی۔ عجیب سی فیلنگز تھیں اس کی۔ حویلی جتنی شاندار باہر سے تھی، اندر سے بھی اتنی خوبصورت تھی۔ بڑے بڑے وسیع کمرے، راہداریاں، برآمدے، منقش گول دروازے ہر کمرے کے اندر کھلتے تھے۔ تمام کمروں کا درمیانی راستہ ان دروازوں سے نکلتا تھا۔ وہ خان بابا کی معیت میں ارد گرد دیکھتی مطلوبہ کمرے تک آ پہنچی۔ بیٹی یہ تمہارا کمرہ ہے، ادھر تم آرام کرو، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، صبح خان آئے گا تو مل لینا۔ مگر بابا یہاں کیا کوئی عورت، کوئی لڑکی نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھ ہی لیا۔ بیٹی ادھر عورت کا کیا کام؟ خان نے شادی نہیں کیا، اکلوتا لڑکا ہے، ماں باپ بچپن میں مر گیا ہے، ابھی ادھر اکیلا رہتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، صبح میں اپنی بیٹی گلزری کو لے آؤں گا۔ خان بولا تھا کہ تمہارے پاس ہی اب گلزری تمہارا دل بہلانے کے واسطے رہے گا۔ اسے خان بابا سے یہ سن کر خاصی حیرت ہوئی تھی۔ اکلوتا لڑکا، شادی نہیں کیا؟ یہ خان بابا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ پاپا نے تو کہا تھا کہ ارادت جہاں خان ان کا بہترین دوست ہے۔ اوہ، زبان کا فرق! وہ ان کے لب و لہجے کو کچھ اور سمجھ کر ہنس دی۔ اور پھر رات کو بہت دیر تک وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، اپنا کمرہ، اپنا بستر، اپنا گھر یاد آتا رہا، اور پاپا کی یاد سے تو اس کا دھیان لمحہ بھر کو بھی نہیں ہٹا تھا۔ بار بار ان کی فکر نیند اڑا دیتی تھیں۔ شدید تھکی ہوئی تھی، اتنا طویل سفر اور ایسے حالات میں، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو وہ بھی تمام تر الجھنوں، پریشانیوں، تفکرات سمیت باوجود اجنبی جگہ کے گہری نیند سو گئی تھی۔ اور صبح جب دیر بیدار ہوئی تو دھوپ خاصی پھیل چکی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی۔ باہر حسب معمول خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ وہ کچھ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتی راہداری میں نکل آئی۔ واقعی بہت شاندار اور خوبصورت حویلی تھی۔ سلام بی بی،
اس نے ایک دم چونک کر سلام کرنے والی لڑکی کو دیکھا۔ بے حد خوبصورت سبز آنکھوں، سرخ و سفید رنگت والی گلزری نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا نام بتایا۔ اس نے بھی خوش اخلاقی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت دیر سے اٹھا بی بی صاحب، وہ مسکرا دی۔ گل، مجھے بی بی صاحب واب نہیں کہنا، میں ذوفشاں ہوں، زوفی بھی کہہ سکتی ہو تم۔ بہت پیارا نام ہے تمہارا بی بی۔ وہ ذوفشاں بی بی، اس نے ایک دم رک کر جس سادگی سے کہا تھا وہ ہنس دی۔ آؤ زوفی بی بی، ناشتہ کر لو۔ وہ اس کی میت میں ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ بہت بڑے اور خوبصورت بیضوی ڈائننگ میز پر وہ اکیلی خود کو عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ تبھی خاموشی سے کھڑی گل کو کہنے لگی، آؤ گل، تم بھی تو ناشتہ کرو میرے ساتھ، میں اکیلی۔ زوفی بی بی، ہم تو صبح 6 بجے ہی کر لیا تھا، اتنا دیر سے تو آپ اٹھتے ہو، آپ اکیلی کھاؤ۔ اوکے، وہ مسکرا دی۔ ناشتے کے دوران وہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے میٹھے میٹھے لہجے، پشتو اور اردو کے ملاپ والی زبان بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گل، یہ ارادت خان نہیں آئے؟ خان تو صبح اذان کے وقت کا آ گیا تھا، آپ سویا پڑا تھا۔ صوفی بی بی، اس نے چونک کر گل کی بات سنی۔ میں ملنا چاہتی ہوں ان سے، خان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلو ہمارا ساتھ۔ اور وہ گل کی ہمراہی میں جب ایک کمرے کے دروازے پر پہنچی تو وہ باہر ہی رک گئی۔ آپ جاؤ بی بی اندر، خان اندر ہیں۔ وہ غور سے اسے دیکھتی اندر چلی آئی۔ صوفے پر بیٹھا بندہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں بی بی آئیں، اس نے بے حد نرمی اور اخلاق سے کہا۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر کچھ فاصلے پر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے انکل ارادت جہاں صاحب سے ملنا ہے۔ جی میں ارادت ہوں۔ اس نے حیرت سے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنا ینگ، اسمارٹ، خوبصورت بندہ، اس کے ذہن میں خان بابا کے الفاظ گونجے۔ خان اکلوتا لڑکا ہے، شادی نہیں کیا۔ آپ ارادت ہیں میرے پاپا آصف جیلانی کے دوست؟ اس نے بے یقینی سے دوبارہ تائید چاہی تو وہ مسکرایا۔ جی میں ہی آصف جیلانی صاحب کا دوست ہوں، جن کے پاس انہوں نے آپ کو بھیجا ہے، مس ذوفشاں جیلانی۔ اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ توقع ہی نہ تھی کہ پاپا کا دوست اتنا ینگ اور ان سے عمر میں چھوٹا ہوگا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے اپنائیت سے دریافت کیا۔ جی۔ دیکھیں یہاں آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ گلزری تمام دن آپ کے پاس رہا کرے گی، رات کو البتہ وہ اپنے گھر جایا کرے گی۔ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں یہاں کم ہی رہتا ہوں، پھر بھی کوئی ضرورت، کبھی کوئی پریشانی محسوس کریں تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ آصف صاحب میرے محسن دوست ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لائق سمجھا، مجھ پر اعتماد کیا۔ پاپا کو کیا پرابلم درپیش ہو گئی ہے؟ وہ کاروباری دشمن، بزنس میں نقصان، سب کیسے ہوا اور کیوں؟ وہ پاپا کا دوست تھا، یقیناً ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا۔ آپ کو انہوں نے کچھ کہا، کچھ بتایا؟ اس نے الٹا اسی سے پوچھا۔ نہیں، یہی تو مصیبت ہے کہ وہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں مجھے، تو پھر میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں؟ بڑا معنی خیز جواب تھا نیپا تلا۔ اوف، وہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا اٹھی۔ دیکھیں بی بی، یہ کاروبار اور اس کی جزئیات آپ نہیں سمجھ سکتی، خواہ مخواہ خود کو الجھانے سے فائدہ، بس دعا کریں سب بہتر ہو جائے، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بی بی، مجھے اجازت دیں، آپ اطمینان اور سکون سے رہیں۔ شکریہ، وہ ہولے سے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارادت جہاں کی باتوں سے اسے خاصا حوصلہ ملا تھا، بہت ڈیسنٹ بندہ تھا، مگر پاپا کی طرف سے وہ ہنوز فکر مند تھی۔ گل، یہ کتنی خوبصورت، کتنی پرسکون جگہ ہے۔ وہ ہنگو کے اس خوبصورت گاؤں کی رعنائی اور دلکشی میں کھو سی گئی۔ انتہائی سرسبز پہاڑیاں تھیں، بہتے چشموں کا ٹھنڈا میٹھا پانی، وہ بار بار چلو میں پانی بھر کے پینے لگتی۔ بی بی، شہر بھی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اسپتال، بڑا اسکول، کالج، گاڑیاں، یہ اونچی اونچی بڑی بڑی کوٹھیاں، اور وہاں عورتیں خود گاڑیاں چلاتی ہیں نا؟ وہ اس کا آخری فقرہ سن کر ہنس پڑی۔ زوفی بی بی، آپ گاڑی چلانا جانتی ہو؟ ہاں، وہ پانی میں پیر ڈالے بیٹھی تھی۔ ہائے کتنا مزہ آتا ہوگا، اس نے حیرت سے آہ بھری۔ تم نے چلانی ہے، میں سکھا دوں گی، اس نے آفر کی۔ توبہ بی بی توبہ، میں کیسے گاڑی چلا سکتی ہوں؟ ہمارے ہاں لڑکیوں کو بازاروں میں کھلے منہ جانے کو سخت برا بولتا ہے سب لوگ، اسے بے غیرت، بے شرم کہا جاتا ہے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھی تو صرف دوپٹے میں بازار چلی گئی تھی، ڈرائیور کے ساتھ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بازار میں سبھی لوگوں نے نہایت عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اسے دیکھ کر ناگواری سے ایک دوسرے کو اپنی زبان میں کچھ کہا بھی تھا۔ آئندہ میں بھی چادر لے کر جایا کروں گی بازار، اس نے خود سے ارادہ کیا۔ بی بی، یہاں بیٹھتے ہیں، یہ جگہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ بہتے چشمے کے کنارے اس پتھر پر بیٹھ کر پیر پانی میں ڈالے وہ خود بھی اس دلکش منظر کا حسین حصہ لگ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں ساری وادی کا سبزہ جھلک رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو گلزری، اس نے بے ساختہ داد دی۔ ارے زوفی بی بی، مجھے شرمندہ کرتے ہو، آپ تو خود اتنا پیارا ہو۔ وہ ہنس دی۔ پیارا نہیں، پیاری، اس نے تصحیح کی۔ ہاں وہی آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہاں آ گیا، وہ دوبارہ ہنس دی۔ بی بی، یہ بانسری سنو، کتنا خوبصورت بانسری کی آواز ہے، کتنی درد ہے اس میں۔ اس نے ذوفشاں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے سننے لگی۔ واقعی بہت خوبصورت بانسری بجا رہا تھا کوئی۔
یہ کون بجا رہا ہے گل؟ اس نے مدہوش گمسم گل سے پوچھا۔ سعد خان، اس کے لہجے میں محبت اور مٹھاس تھی۔ سعد خان، یہ کون ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ ہمارا گاؤں کا رہنے والا ہے، دن میں فیکٹری میں کام کرتا ہے، شام کو یہاں آ جاتا ہے اپنی بانسری لے کر۔ کس کو سناتا ہے یہ بانسری؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ سارے گاؤں کو۔ روز یہاں آتا ہے؟ ہاں بی بی، اور تم بھی روز یہاں آتی ہو؟ ذوالفشاں نے معنی خیزی سے پوچھا تو ایک دم بول اٹھی۔ ہاں، پھر ایک دم گڑبڑا گئی۔ اس کی گھبراہٹ سے وہ خاصی محظوظ ہوئی۔ دھنک کے سارے رنگ سعد خان کے نام سے اس کے چہرے پر پھیلے تھے۔ مجھ سے چھپا رہی ہو گل؟ اس نے شکوہ کیا۔ نہ بی بی، آپ تو میری سہیلی ہو، آپ سے کیا چھپانا؟ تو پھر سعد سے پیار کرتی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، شرما کر اس نے اقرار کیا۔ مجھے ملواؤ گی اس سے؟ اسے اشتیاق پیدا ہوا۔ ہاں تو چلو پھر گھر چلیں۔ چلیں۔ وہ دونوں گاؤں کی سیر کر کے واپس آئیں تو خاصی تھک گئی تھیں۔ دن بھر تو گلزری اس کے پاس ہوتی تھی، مگر رات کو وہ تنہا ہوتی تو سوچیں چمگادڑوں کی طرح اسے آ گھیرتی۔ پاپا کی اسے بہت فکر تھی۔ ارادت خان بھی ہفتہ بھر سے گھر نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا کام کرتا تھا، اسے تو اس کے پر اسرار کاروبار کا قطعی اندازہ نہ تھا۔ فیکٹری بھی تھی، اس کا علم اسے خان بابا سے ہوا تھا، مگر فیکٹری میں کیا بنتا تھا یہ علم نہ تھا۔ ارادت خان جی آئے ہیں بی بی؟ خان بابا سے سنتے ہی وہ نہایت بے تابی سے ان کی طرف بھاگی۔ پاپا کی کوئی خیر خبر نہ تھی، 10 دن سے وہ یہاں تھی۔ آپ کے ابو ٹھیک ہیں؟ ابھی آ نہیں سکتے فی الحال، آپ صبر کریں، جو ہی حالات بہتر ہوں گے وہ سب سے پہلے آپ سے رابطہ کریں گے۔ ارادت خان نے اگرچہ بھرپور تسلی دی تھی، مگر اسے پاپا پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی۔ اس کی عدم موجودگی میں وہ تنہا ہی نہ جانے کیا کیا مشکلات برداشت کر رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ یہاں کوئی پرابلم تو نہیں؟ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اس کی بدلتی کیفیت صاف ظاہر تھی، ایک دم ہی افسردہ ہو گئی تھی وہ۔ شکریہ، میں بہتر ہوں۔ گلزری نے گھمایا پھرایا بھی ہے یا نہیں؟ جی، روزانہ شام کو واک کے لیے جاتے ہیں۔ گڈ، میں بازار جا رہا ہوں، اگر آپ نے چلنا ہے تو۔ جی، میں ابھی آئی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں چادر سنبھالے آ گئی۔ اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر وہ خود کو خاصا محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کس جذبے کے تحت پلٹ کر ساتھ بیٹھے ارادت خان کو دیکھا۔ وہ اپنے دھیان میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، نظریں سامنے جمی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے دل میں ایک دم نئی دھڑکن جاگی۔ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبرا کر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا اور باہر دیکھنے لگی۔ پاپا کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جس کے ساتھ وہ تنہا گاڑی میں بیٹھی تھی، اور بندہ بھی اتنی زبردست پرسنالٹی کا مالک، شلوار قمیض پر شیشوں والی پشاوری جیکٹ اور سیاہ پشاوری چپل، بہت زبردست ڈریسنگ تھی۔ بار بار بلا ارادہ اس کی نگاہ اس کی طرف اٹھ جاتی۔ اپنی کیفیت پر وہ خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ دل کو سنبھالنے میں خاصی جدوجہد کا سامنا تھا کہ پنجرے میں پھڑ پڑاتا آزاد ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ چور نظروں سے اسے دیکھتی وہ بار بار خود کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بازار میں بھی وہ بہت گم سم، خاموش، غیر دلچسپی سے گھومتی پھر رہی تھی۔ کئی اشیاء خریدنی تھی، مگر ایک بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا لے۔ ارادت خان نے اسے خود ہی بہت سی اشیاء، کپڑے، جولری، پرفیوم دلوا دیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ بہت خاموش ہیں، خوش نہیں ہیں یہاں؟ اس نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آئس کریم کھائیں گی؟ پتہ نہیں وہ کیوں اتنا کیئرنگ ہو رہا تھا۔ نہیں شکریہ۔ کیا بات ہے بھائی؟ لگتا ہے کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کو سمجھایا ہے نا کہ آپ کے ابو جلد آپ سے رابطہ کریں گے، فکر مند نہ ہوا کریں۔ وہ اس کی وجہ پاپا کی جدائی سمجھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوئی ارادت صاحب، بس پاپا یاد آ رہے ہیں۔ جواب تو کچھ نہ کچھ دینا تھا نا۔ میری موجودگی میں بھی آپ اتنی اداس ہیں، آصف صاحب کو پتہ چلا تو میری خوب کلاس لیں گے۔ وہ اس کے پہلے فکرے سے جتنی خوش ہوئی تھی، دوسرا سن کر اتنی اداس ہو گئی۔ وہ اس کا اتنا خیال صرف اس لیے کر رہا تھا کہ پاپا نے اسے ذمہ داری سونپی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو سنبھال رہا تھا، محض پاپا کی وجہ سے، ان کے اعتماد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ورنہ اور کوئی بات نہ تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کتنی پاگل ہو رہی تھی وہ! اس نے خود کو خوش فہمی سے آزاد کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ارادت خان کے جانے کے بعد یقیناً اپنے پاگل دل کو سنبھالے گی، اس کی قربت سے دور رہ کر اس اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ سے بچ جائے گی، مگر یہ محض خام خیالی ہی ثابت ہو رہی تھی۔ ارادت خان اس دفعہ ایک ہفتے کے لیے آیا تھا اور وہ زیادہ وقت گھر پر ہی گزار رہا تھا، اور ایک ہی جگہ ایک ہی چھت تلے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دور رہ سکتی، جبکہ وہ خود بھی اسے کمپنی دے رہا تھا۔ اس کے پریشان بجھے بجھے انداز کو وہ اس کی بوریت اور تنہائی سمجھتا تھا۔ اکثر شام کو اسے وادی کی سیر کے لیے بھی لے جاتا، مگر ان سب کے باوجود اس نے کبھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی انوکھا جذبہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اچھے میزبان کی مسکراہٹ طاری رہتی تھی، لہجے میں اس کے لیے شفقت، نرمی اور سب سے بڑھ کر دل بہلانے کا انداز ہوتا تھا۔ اس دن شام کو اس کے پاپا سے بات ہوئی فون پر، وہ آواز سنتے ہی رو پڑی۔ بس میری جان، چند ہفتے اور، ابھی حالات بہتر نہیں ہوئے، میں خود بہت مشکل میں ہوں، تم وہیں خود کو محفوظ سمجھو۔ مگر پاپا، آئی مس یو، آئی نو،
میری چندہ، لیکن میری مجبوری ہے، میں ابھی تمہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پاپا آپ آ کر مل جائیں نا، اس نے دوسرا حل بتایا۔ ہاں آؤں گا، چند دن بعد حالات بہتر ہوں گے تو ضرور آؤں گا، فکر نہیں کرنا، تم خوش تو ہونا، کوئی شکایت کوئی گلہ تو نہیں ارادت سے؟ وہ بات کا رخ ہی پلٹ گئے۔ نہیں پاپا، خان صاحب تو بہت اچھے اور کیئرنگ انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ گڈ، بس بیٹا حالات بہتر ہونے تک تم وہیں رہو، مجھے ارادت سے زیادہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد بندہ کوئی نظر نہیں آتا اور نہ ہے، انہوں نے بہت اطمینان سے کہا۔ جی پاپا، اس نے بھی تائید کی۔ اچھا، ارادت کو فون دو، ذرا میں بزنس کی بات کر لوں اس سے۔ آپ کا فون، پاپا بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے اندر آتے ارادت سے کہا۔ وہ بہت کم اس کا نام لیتی تھی، آپ جناب سے ہی کام چل رہا تھا۔ اسے فون تھما کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پاپا سے بات کرنے کے بعد اسے بہت تسلی ہوئی تھی، ان کی خیریت ارادت خان سے، مگر خود ان کی زبانی ان کی آواز سن کر دل مطمئن ہو گیا تھا۔ گلزری آج بہت دنوں بعد ارادت خان کے جانے کے بعد آج اس کے ساتھ شام کو چشمے پر آئی تھی۔ بانسری کی خوبصورت مدھم آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ان کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ساتھ سے ملواؤں نا گل، اس کی بات سن کر گل شرما گئی۔ کیا ملائے گا؟ آپ چلو، ادھر بیٹھا ہے، مل لو، چلو۔ وہ دونوں اونچی نیچی چھوٹے چھوٹے پتھروں کی ڈھیریوں کو پھلانگتی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں مارتی دوسری طرف آ گئیں۔ یہ سعد خان ہے بی بی جان۔ گل نے کچھ دور آنکھیں بند کیے نہایت انہماک سے بانسری بجاتے خوبصورت سے کم عمر نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ اور قریب ہو گئیں۔ اس کو بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ بانسری منہ سے ہٹا کر آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ سعد، یہ ہمارا ذو فشاں بی بی ہے، خان کی مہمان، یہ بولتا تھا تم سے ملنا ہے۔ گل نے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بی بی صاحب۔ وہ نہایت سعادت مندی سے اس کے قریب آ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام سعد خان، تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو۔ اس کی تعریف پر وہ شرما گیا اور اس کا یوں سر جھکانا معصومیت سے ذو فشاں کو بہت اچھا لگا۔ گل، تم سعد کو لے کر خان صاحب کے گھر آنا۔ کیوں بی بی؟ گل پریشان ہو گئی۔ بھائی میں ارادت خان سے سفارش کروں گی اسے فیکٹری میں اچھی سی نوکری دے، زیادہ تنخواہ دے، تاکہ یہ جلد از جلد اتنی دولت کما سکے کہ تم کو تمہارے والدین سے مانگ لے۔ کیوں سعد خان، ٹھیک ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے شرمیلے چہرے پر نظر ڈالی۔ گل کا چہرہ بھی گلنار ہو رہا تھا۔ بی بی جان، آپ کا بڑا مہربانی۔ مہربانی کیسی سعد خان، بس تم آ جانا۔ اس نے پلٹ کر خاموش کھڑی گل کو دیکھا۔ بہتر، میں آ جاؤں گا۔ اچھا، اجازت، ہم چلتے ہیں، وہ اسے کہہ کر واپس مڑی۔ گل اس کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے سعد کی ترقی کے لیے خان صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ذو فشاں تو خود اس کی منتظر تھی، دل کی بےتابی سمیت۔ اور جب 2 ہفتوں کے بعد ارادت خان آیا تو خاصا الجھا ہوا پریشان لگ رہا تھا، اپنے کاموں میں بری طرح مصروف۔ اسے تو ذو فشاں بھی بھولی ہوئی تھی، نہ پہلے والی باتیں تھیں، نہ حق میزبانی کی جھلک۔ اس کی اس بے اعتنائی کا شدید دکھ تھا ذو فشاں کو۔ پہلے بات اور تھی، اب جب سے اس کی محبت دل میں جاگی تھی، اس کی طرف سے ذرا سی غفلت، لاپرواہی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ جلے پیر کی بلی کی طرح حویلی میں چکرائی پھر رہی تھی۔ اسے کچھ کہنے، گلے شکوے یا حرف شکایت نو کے زبان تک لانے کی جسارت بھی نہیں ہو رہی تھی، اور خود سے وہ سمجھ نہیں رہا تھا یا سمجھ کر انجان تھا، ورنہ محبت کی خوشبو تو کوسوں میل دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو یا تو اسے نظر نہیں آتے تھے یا وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ آج وہ 2 دن بعد فارغ ہوا تھا اور اسے بلوایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ خیال آ گیا آپ کو؟ بلا ارادہ ہی شکوہ اس کے منہ سے نکل پڑا۔ وہ بھی چونکا۔ خیال تو تھا، مگر مصروفیت کی وجہ سے خیریت دریافت نہ کر سکا، معافی چاہتا ہوں۔ فارمیلٹی؟ اسے اس کا معافی مانگنا قطعی اچھا نہیں لگا، بس سوچ کر رہ گئی۔ آپ ناراض ہیں؟ بڑا دلکش، دل کو چھونے والا انداز تھا۔ وہ بمشکل پسلیوں میں پڑپڑاتے دل کو قابو کر سکی، پلکیں بھی کانپ سی گئی تھیں۔ نہ نہیں تو، وہ بمشکل کانپتے لہجے میں بولی۔ اچھا واقعی؟ اس نے اچھا پرزور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اس وقت خود کو عیاں ہونے سے بچانے کو اور کچھ نہ سوجا تو وہ فوراً سعد خان کا ذکر کرنے لگی۔ جو حکم آپ کی بات ٹال سکتا ہوں میں، مل جائے گی اسے اچھی تنخواہ، بلکہ اسے میں شادی کے لیے اضافی رقم بھی دے دوں گا، ٹھیک؟ اسے اس کے ماننے سے حقیقتاً خوشی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نے بھی سچے دل سے شکریہ ادا کیا۔ گلزری بے انتہا خوش تھی۔ سعد خان جتنی تنخواہ لیتا تھا، مطلوبہ رقم جو اس کے والدین نے مانگی تھی، اکٹھی کرنے میں شاید کئی سال گزر جاتے اور وہ دونوں ہجر اور جدائی کی آگ میں جلتے رہتے۔ اب ذو فشاں کی سفارش سے اسے اچھی خاصی تنخواہ والی نوکری مل گئی تھی، مگر خود اس کی کیفیت بہت عجیب سی تھی، کبھی تو بے انتہا خوشی ہوتی اور کبھی بے انتہا بوریت، تنہائی کا شدید احساس، اور ایسے وقت میں اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بس حویلی کے باغ میں چلی جاتی، جہاں درختوں کی سیرابی کے لیے چشمہ درمیان سے گزارا گیا تھا، ٹھنڈے پانی میں پیر ڈالے گھنٹوں سوچتی رہتی تھی، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیسے گزریں گے یہ دن؟ زیست تو جیسے صحرا کی آبلہ پائی بن گئی تھی۔
اس نے BA کا امتحان دیا تھا اور اب تو رزلٹ بھی آنے والے تھا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ جرنلزم میں ماسٹر کرنے کا تھا۔ پاپا تو کہتے تھے کہ تم جتنا مرضی آئے پڑھو، مگر ان حالات میں تو سب کچھ ہی ممکن اور ناممکن کے بیچ اٹک رہا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے یہاں آئے، اور پاپا کے اس دوران صرف 3-4 فون ہی آئے تھے۔ ہر دفعہ ہی وہ اسے صبر کی تلقین کرتے اور یہی ٹھہرنے کا حکم دیتے۔ اب یہاں وہ ارادت خان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ بھی تو کتنے کتنے دن غائب رہتا تھا کاروبار کے سلسلے میں۔ کل رات بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی اس کی نیند ٹوٹتی تو اسے بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ پاپا کا خیال الگ بری طرح ستاتا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا کمرہ قطار کے آخری نمبر پر تھا۔ اس کے بعد لان شروع ہو جاتا تھا۔ وہ لان میں ٹہلنے کی غرض سے جوں ہی باہر نکلی، اس نے 2-3 لوگوں کو بڑے بڑے بیگ اٹھائے ارادت جہاں کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ ٹھٹک کر نہ صرف رک گئی بلکہ فوراً اتنی پھرتی سے اس نے خود کو ستون کے پیچھے چھپا لیا کہ آنے والے اشخاص اسے دیکھے بنا اپنے دھیان میں گم گزر گئے تھے۔ یہ اس وقت اتنی رات گئے، کون لوگ تھے، کیا لائے تھے اور ارادت خان سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس کے ذہن میں سوالوں کی بھرمار تھی۔ جی چاہا آگے جائے اور ان کی گفتگو سنے، مگر رک گئی۔ یہ بہت برا لگتا تھا کہ وہ جس گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں اسی میں تانگ جھانک کرے۔ ان لوگوں کے معاملات میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑائے۔ وہ مڑ کر کمرے میں آ گئی۔ تجسس تو بہت تھا مگر خود پر کنٹرول کر لیا، اور پھر اگلے 2 دن تک وہ رات کو روزانہ یہی عجیب سی سچویشن دیکھتی رہی۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی رات گئے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، مگر اب ایک دفعہ کے تجسس نے اسے بار بار باہر آنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ یہ بات اسے الجھن میں ڈال رہی تھی کہ آخر رات کو چوری چھپے ان پراسرار بندوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ارادت سے کوئی کام ہے یا کچھ کاروباری سلسلہ ہے تو دن میں کیوں نہیں آتے؟ وہ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صاف کہتے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ دخل نہ دیں تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کے احسان کے زیربار تو وہ پہلے ہی تھی۔ ارادت خان چلا گیا اور وہ رات کا ڈرامہ بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سر جھٹک دیا۔ بی بی نور جانا آئی ہیں؟ گل نے اسے گاؤں کی ایک عورت کے آنے کی اطلاع دی۔ اچھا تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ کسل مندی سے بستر سے اتری، بالوں میں برش کیا اور ہال کمرے سے آ گئی۔ سلام بی بی صاحب۔ نور جانا بہت کمزور سی 10 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر سارا سارا دن گھر پر ہی پڑا رہتا اور نور جانا محنت مزدوری کر کے بچوں کو پال رہی تھی۔ ہاں بھئی نور کیسی ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ وہ بہت کمزور اور دکھی لگ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے بی بی، بس ہمارا قسمت خراب ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بھئی مجھے بتاؤ؟ وہ پریشان ہو گئی۔ زوفی بی بی، اسے اس کے خاوند نے کل رات بہت مارا ہے۔ پیسے مانگتا تھا، اس کے پاس کدھر سے آئے پیسہ؟ انکار کیا تو سب کو مارا، بچوں کو بھی۔ کل سے بیچاری بھوکا ہے۔ گلزری نے اس کی حالت بیان کی۔ نور جانا متواتر رو رہی تھی۔ اوف میرے خدا، ظالم انسان، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ لعنت بھیجو اس پر۔ بچے لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ 4 دن بھوکا پیاسا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ ذوالفشاں نے غصے سے کہا۔ ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ ہمارے کو تو بیچا تھا ہمارے والدین نے، اب کیسے جان چھوٹ سکتا ہے؟ ہم کو ساری عمر یہیں اسی جہنم میں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے۔ اس کی بات سچ تھی، اس کے والدین نے اس کی قیمت وصول کی تھی۔ اب وہ بکی ہوئی شے تھی اور خریدار جو مرضی چاہتا اس سے سلوک کرتا۔ اس سے دکھ تکلیف میں معاویلہ کرنے، آہ بھرنے کی اجازت نہ تھی۔ بچے بنانے والی مشین بن چکی تھی، اور ستم یہ کہ انہیں روٹی رزق بھی خود فراہم کرنا تھا۔ اس کا بیکار شوہر سارا دن اپنے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ ذوالفشاں نے اس لاچار، مجبور، زنجیروں میں جکڑی بے بس عورت کو دیکھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، اس معاشرے کو، اس کے فرسودہ رواجوں کو، ایسی بکی ہوئی لڑکیوں کے والدین کو غیرت دلانے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ اس زخمی عورت سے کہنا مزید اس کے زخم ابھارنا تھا۔ سو چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے پرس لے آئی۔ یہ رکھ لو نور جانا اور اپنے خاوند کا علاج کراؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل کروا دو، علاج سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بی بی علاج کے لیے اسے شہر لے جانا پڑے گا، ہم غریب لوگ کدھر سے اتنا خرچہ کریں گے، اور پھر وہ ٹھیک ہونے والا بھی نہیں، وہ بہت عادی ہو گیا ہے، خدا غارت کرے یہ خراب چیزیں بنانے والے کو۔ جوان جوان لڑکا نشہ کرتا ہے، ہمارا گاؤں کا بیڑا غرق ہو گیا بی بی۔ نور جانا نے غصے سے بدوا دی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں نشہ کرنے والے اتنے زیادہ ہیں؟ یہاں کوئی منع کرنے والا نہیں ان موت کے سوداگروں کو، کوئی پولیس رینجرز کے ادارے، کوئی چیک نہیں کرتا ان لوگوں کو؟ کہاں بی بی، سارے لوگ خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، بتہ کھاتا ہے، حرام کا مال کسے پکڑے، دن بدن لوگ بڑھتا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمارا گاؤں کا کیا بنے گا۔ گلزری بہت تلخی سے بولی، اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نور جانا انہیں دعائیں دیتی چلی گئی تھی۔ بی بی مجھے سعد خان سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ بھی
اس نے چونک کر گل کو دیکھا، انجانے خدشے ناک کی طرح اس کی آنکھوں میں سرسرا رہے تھے۔ ارے نہیں گل، وہ بہت سمجھدار اور نیک ہے، تم فکر نہ کرو، مجھے وہ ایسا نہیں لگتا۔ اس نے بظاہر اسے تسلی دے دی تھی، مگر در حقیقت وہ بھی اس کی بات سے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ اس وقت پورے گاؤں میں جس طرح کھلے عام نشہ آور اشیاء بک رہی تھیں اور ہر دوسرا بندہ اس کا عادی ہو رہا تھا، اس سے خطرناک ماحول میں خود کو بچانا واقعی مشکل تھا۔ اس نے ارادت خان سے اس سلسلے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا، رئیس تھا، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، یقیناً یہ سب لوگ اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ اور وہ ابھی بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ارادت خان کے ساتھ پاپا اس سے ملنے چلے آئے۔ وہ تو انہیں دیکھ کر، انہیں سامنے پا کر خوشی سے بے قابو ہو گئی، ان کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی اور پاپا نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ پاپا بہت کمزور اور فکر مند لگ رہے تھے۔ اس نے پوچھا تو ٹال دیا، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تھوڑی پریشانی ہے، اللہ بہتر کرے گا، تم اپنا حال سناؤ، دل لگ گیا ہے یہاں۔ جی پاپا، مگر آپ بہت یاد آتے ہیں، اس نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بتاؤ ارادت خان تمہیں کیسا لگتا ہے، میرا مطلب ہے کیسی عادت ہے اس کی۔ اس نے حیرت سے پاپا کو دیکھا۔ عجیب سوال تھا، ادھورا، نامکمل، مگر بہت معنی لیے ہوئے۔ وہ کیا کہتی، اس کے دل کی دھڑکن تو پاپا کے منہ سے اس کا نام سن کر ہی تیز ہو گئی تھی۔ آصف جیلانی جاندیدہ بندے تھے، اس کا جھکا سر خاموشی اور ہچکچاہٹ سے بہت حد تک سمجھ گئے تھے۔ بیٹا میں جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، حالات میرے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، کل میں ہوں یا نہیں کچھ خبر نہیں۔ پاپا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اس نے تڑپ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا حقیقت تلخ سہی، مگر ہمیں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری رضامندی سے ارادت خان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں۔ پاپا، مارے حیرت کے وہ لب ہلا کر رہ گئی۔ اتنی بڑی بات، اس کی زندگی کا فیصلہ، اور پاپا کس قدر عجلت میں آئے تھے۔ اب یہ نکاح والی بات کر کے تو اسے حیران و پریشان ہی کر ڈالا تھا۔ ریلیکس میری جان، دیکھو ارادت سے بہتر مجھے تمہارے مستقبل کے لیے اب اور کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ تم اسے جانتی ہو، ملی ہو، سمجھتی ہو، وہ بھی تمہیں سمجھتا ہے، زندگی بہتر گزرے گی۔ ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا بندے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ پاپا اس کی حیرت دور کرنے کو بولے، مگر پاپا وہ ارادت کا، وہ اٹک گئی۔ وہ راضی ہے، میں نے پوچھ لیا ہے، تم بتاؤ۔ پرسوں مجھے جانا ہے، کل یہ نیک کام خود سر انجام دوں گا۔ پاپا تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہے تھے۔ ارادت کی رضامندی بھی پوچھ لی تھی، وہ راضی تھا تو کیا وہ بھی؟ وہ فوری تو پاپا سے کچھ نہ کہہ سکی، البتہ اتنا ضرور کہا کہ جو وہ مناسب سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور پاپا اس کے فیصلے پر بہت خوش تھے۔ ناخوش تو وہ بھی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی کیفیت تھی، بے نام سی۔ اسی گھر میں وہ 4-5 ماہ سے رہائش پذیر تھی، اور اب اسی گھر میں حیثیت اور رشتے کی نوعیت تبدیل ہو رہی تھی، جگہ تو وہی تھی۔ پاپا نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں صورتحال پر غور کرتی عجیب سی فیلنگ سے لطف لے رہی تھی، جب ارادت خان اس کے کمرے میں چلا آیا۔ 4 ماہ میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی، ڈیر و شرم اور جھجک ایک دم اس پر چھا گئی۔ کیسی ہے زوفشا آپ؟ آج تو انداز و اطوار ہی بدلے ہوئے تھے، آنکھوں کی چمک مقابل کو لمحوں میں تسخیر کر لے۔ اس نے تو بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے سچ سچ جواب دیں۔ اس نے توقف کیا۔ جی پوچھیں۔ آخر وہ بول پڑی۔ آپ اس فیصلے سے مطمئن اور خوش ہیں؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال در سوال کر دیا۔ گڈ، اچھا سوال ہے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ زوفشا اس کی آواز سننے کی منتظر تھی۔ میں بہت خوش ہوں زوفشا، یہ میرا خواب اور دلی تمنا تھی، جو اللہ کی مہربانی سے پوری ہو گئی ہے۔ بڑا خوبصورت اور جامع جواب تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں منتظر ہوں زوفشا، وہ اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا۔ میرا جواب بھی وہی ہے جو آپ نے کہا۔ اس نے اس کی بات سن کر زبردست کہکا لگایا۔ مان گئے آپ کو؟ ایک اچھی بیوی کی یہی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی بات کی بلا جھجک تصدیق کرے، بلکہ ہاں میں ہاں ملائے، ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ اس کی آواز میں خوشی اور شرارت دونوں تھی۔ زوفشا تمہارے شرم کے دوبارہ سر ہی نہ اٹھا سکی۔ بڑی مدر موسیقی چھیڑی تھی من میں اس کی باتوں نے۔ محبت تو پہلے ہی تھی، مگر اب جو رشتے کی مضبوطی کا احساس اور یقین ہوا تھا، اسے بہت معتبر لگا اپنا آپ۔ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہوں، اس کی طرف سے مثبت جواب ملے اور محبت کا امکان بھی حاصل ہو جائے تو زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ بری بہاروں کے دن کی طرح نکھری نکھری اجلی خوشبو بھری، خود اپنا آپ پیارا لگنے لگتا ہے، اپنی ہستی کی اہمیت کا احساس معتبر بنا دیتا ہے۔ کوئی ہمیں چاہ رہا ہے، یہ تصور ہی خوشکن اور دل پذیر ہوتا ہے۔ اور ایک ہی رات میں زوفشا کی کیفیت بھی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ پاپا رات تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کل رات کو چلے جانا تھا اور یہی دکھ اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ ارادت خان کے ملنے کی خوشی، پاپا کی جدائی، عجیب خوشی و غمی کا احساس تھا۔ نہ جانے سے پاپا کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آتا تھا، دل کو سکون کیوں نہیں ملتا تھا۔ اندر سے احساس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہے، اصل بات وہ نہیں جو اسے بتائی جاتی ہے، مگر وہ اصل بات پوچھتی بھی کس طرح سے؟ بعض اوقات اسے لگتا جیسے وہ خواہ مخواہ وہمی ہو رہی ہے، شکی ہو
رہی ہے ورنہ اصل بات کچھ بھی نہیں۔ اگلی دوپہر اس کا رادت سے نکاح ہو گیا۔ چند جاننے والے لوگ شامل تھے، اس کے پاس بھی گلزری اور کچھ دوسری لڑکیاں جو گل ہی بلا لائی تھی موجود تھیں۔ ماڈرن خوبصورت کام والے لہنگے میں روایتی قبائلی زیورات پہنے سجی سوری وہ انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ ارادت خان تو اسے دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ سا ہو گیا۔ اسی رات پاپا واپس جا رہے تھے اور وہ متواتر رو رہی تھی۔ بیٹا پلیز خود کو سنبھالو، آپ تم ارادت کی بیوی ہو اور یاد رکھنا مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ میں تمہاری طرف سے بہت مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے انتخاب پر بھروسہ اور اطمینان ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ آصف جیلانی کے سر سے واقعی بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ ذوف فشاں کی وجہ سے وہ کھل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے کاروباری حریفوں اور دشمنوں سے نپٹ سکتے تھے، اور ارادت خان سے بھی تو اب اور رشتہ مضبوط ہو گیا تھا، صرف کاروباری حد تک نہیں بلکہ گھر تک بھی، اور انہیں دونوں طرح سے فائدہ ہوا تھا، مالی بھی جانی بھی۔ دیکھو ذوف فشاں، تمہیں کوئی ندامت، کسی بھی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تم یہاں شاید اسی لیے آئی تھی کہ میری زندگی سنور جائے۔ قسمت نے ہمیں ملانا تھا، سو ملاپ کا کچھ تو بہانہ ہونا ہی تھا۔ یہ گھر تمہارا تھا، تمہارا ہے، تمہارا رہے گا۔ بس فکریں چھوڑ دو اور صرف میری فکر کرو۔ اس کے ہاتھ تھام کر اس نے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ اس کی ساری ندامت، احساس شرمندگی ختم ہو گیا تھا، ورنہ کل سے وہ اسی بات پر پریشان تھی کہ وہ یہاں پناہ لینے آئی تھی اور یہیں کی ہو گئی۔ یہی عادت کے ذہن میں اسے اپنے امیج کے حوالے سے یہ بات گوارا نہ تھی، مگر اس نے تو ساری بات ہی الٹ دی۔ آپ کی فکر، آپ کو کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ پیار اور تم سے۔ اس کی جسارت پر اس نے بے ساختہ اسے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلا اور ارادت خان نے کہہ لگاتے ہوئے اس کی مزاحمت پل میں ختم کر دی۔ آخر آپ کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ کتنی بار میں کہہ چکی ہوں کہ یہاں نشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ یہاں کے رئیس ہیں، دن رات موت کے سائے اس خوبصورت وادی پر منڈلا رہے ہیں۔ آج پھر وہ ارادت خان سے وہی موضوع چھیڑ بیٹھی تھی جسے وہ ناگواری سے سن کر ٹال جاتا تھا۔ اب تک کوئی عملی کوشش اسے نظر نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں ہر دفعہ یہ ارادت خان اسے ایک ہی جواب دیتا تھا، وہی یہ گاؤں ہے، یہاں کے مرد بہت بڑی تعداد میں نشہ کرتے ہیں، انہیں پولیس نے پکڑ لیا تو الٹا مصیبت ہو جائے گی، اور پھر ہم کسے پکڑیں؟ کیا پتہ کون یہ سب کر رہا ہے، کہاں سے موومنٹ ہے۔ جذباتی باتوں اور عملی کاموں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہاں کا سیٹ اپ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ الٹا اسے ہی سمجھا دیتا، یوں بات ختم ہو جاتی۔ پہلے اور بات تھی، اب وہ اس کی بیوی، اس کی شریک حیات تھی، اس سے ہر سوال اعتماد سے کر سکتی تھی۔ بحث سے قائل اور دلیل سے بات منوا لینا اس کے لیے مشکل نہ تھا، مگر صرف اور صرف اپنی ازدواجی زندگی کی خاطر وہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ارادت سے کر کے نئے دنوں میں بدمزگی پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو عزت و احترام کا رشتہ استعار تھا کہ زیادہ بحث عزت اور خوشی دونوں کو ملیامٹ کر دیتی ہے۔ اس نے ایک بات دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس خوبصورت وادی کے مکینے کو اس زہر سے اور موت سے جو وہ اپنے ہاتھوں خود گھر برباد کر کے خرید رہے تھے ضرور بچائے گی۔ نور جانا، غلام رسول، عجب خان جیسے کتنے ہی گھرانے اس کی نگاہوں کے سامنے تھے جن کے بچے بھوک سے بلکتے تھے اور وہ اپنا سب کچھ نشے کی خاطر بیچ رہے تھے۔ کتنے ہی لوگ سسک کر گندگی کے ڈھیروں پر سارا دن پڑے رہتے تھے۔ مائیں جوان بیٹوں کی جوانیاں تباہ ہوتے دیکھ کر ماتم کنا تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً ارادت کو بھی سب کچھ بتاتی رہتی تھی۔ دیکھو ذوف فشاں، تم خود کو ان مسئلوں میں مت الجھاؤ۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم یہاں کے حالات سے ناواقف ہو۔ ہم بغیر تصدیق، بغیر ثبوت کے کسی بندے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ پھر یہ لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان سے ٹکر لینا خواہ مخواہ خود کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں کاروبار چھوڑ کر ان کے پیچھے خوار ہوتا پھروں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ ذوف فشاں محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی اجنبیت اور کٹھور پن سے اس نے کہا تھا۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر وہ اس وقت تو خاموش ہو گئی، مگر بعد میں بہت دیر تک تلخ رویہ یاد کر کے اسے دکھ ہوتا رہا۔ ارادت کے نزدیک انسانی جان سے زیادہ اپنا کاروبار تھا۔ وہ انسانیت کو بچانے، موت کے سوداگروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے خوار ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ بزدل تھا، ڈرگ مافیا کی طاقت سے ڈرتا تھا۔ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی یہ، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے یقین تھا مسلسل محنت اور توجہ سے وہ ایک دن اسے ضرور اس سنگین مسئلے پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی۔ اسے تو جیسے دوہری مصیبت کا سامنا تھا۔ پاپا بھی تو جب سے گئے تھے دوبارہ فون تک نہیں کیا تھا، سر سے بوجھ اتار کر جیسے بے فکر ہو گئے تھے، اور اسے یوں ایک دم سے اپنے اکیلے ہونے کا بہت دکھ تھا۔ میکے کا عزام ہی تو بیاہی لڑکی کو سب سے بڑا سہارا لگتا ہے۔ میکے سے کوئی بھی آئے، مان بڑھ جاتا ہے۔ باپ بھائیوں کی موجودگی میں وہ خود کو بے آسرا نہیں سمجھتی۔ ایک حوصلہ رہتا ہے، اور اس کا تو حوصلہ ہی رہ گیا تھا۔ کوئی بھی تو سہارا نظر نہیں آتا تھا، کس سے اپنے دکھ کہے، کس سے اپنی بات سنائے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں شریک سفر سے بھی نہیں کر سکتے، اور ان بہت ہی ذاتی محسوسات کو اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے میں گلزری کا وجود بہت بڑی نعمت تھا۔
جب ارادت کاروبار کے سلسلے میں ہفتہ ہفتہ بھر باہر رہتا تھا تو گل ہی اس کی قریب ہوتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کر لیتی تھی۔ وہ اس کے دوست، بہن، رازداں سبھی کچھ تھی۔ ارادت خان جہاں انتہائی نرم مزاج تھا، وہیں بعض معاملات میں بے انتہا سخت بھی تھا۔ خصوصاً اسے کاروبار کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی گفتگو اور دخل اندازی پسند نہ تھی، اور وہ ذو فشاں کو بھی بری طرح لتاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ ایسے وقت میں گل ہی اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ عجیب دھوپ چھاؤں کی سی کیفیت میں زندگی گزر رہی تھی جب ایک دم ہی وہ ہولناک واقعہ پیش آ گیا جس نے اسے اور اس کی زندگی دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ گل کو صبح ہی صبح بے حد آواز باختہ پریشان حال دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ گل، خیریت، کیا ہوا؟ اس نے بے حد پیار سے اس کو قریب بٹھا لیا۔ زوفی بی بی، سعد خان، وہ کیا ہوا سعد خان کو؟ گل، بولو کیا ہوا، خیر ہے نا؟ اس کی زرد رنگت اور کپ کپاتی آواز اسے بھی دہلا گئی۔ سعد خان کل سے غائب ہے، گھر نہیں لوٹا، فیکٹری گیا تھا، ادھر سے کدھر نکل گیا کوئی نہیں پتا۔ ارے پاگل، میں سمجھی نہ جانے کیا بات ہے بھئی، وہ جوان جہاں سمجھدار ہے، کسی کام سے کسی دوست سے ملنے چلا گیا ہوگا، فکر کی کیا بات ہے؟ اس نے سکون کی سانس لیتے ہوئے خفگی سے ڈانٹا۔ نہیں زوفی بی بی، وہ ایسے کہیں نہیں جاتا، بول کے جاتا ہے ہم کو، پرسوں فیکٹری گیا، 2 دن سے کچھ پتہ نہیں۔ ابا فیکٹری سے ساری جگہ دوستوں سے بھی پوچھ آیا ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ خدا جانے کدھر چلا گیا۔ اس کی بات سن کر اسے بھی فکر ہوئی۔ کمال ہے گل، سوچو کوئی دوست اس کا دوسرے شہر میں ہو یا کسی رشتہ دار سے ملنے چلا گیا ہو۔ وہ بدستور اسے بہلا رہی تھی۔ ہمارا تمام رشتہ دار یہاں ہی رہتا ہے، دوسرے شہر جاتا تو کپڑے لے کر جاتا، وہ تو رومال میں روٹی لے کر فیکٹری گیا تھا۔ فیکٹری والے کیا کہتے ہیں؟ اب کہ اس نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ وہ بولتے ہیں یہاں سے تو شام کو ہی چھٹی کر گیا تھا، بات کا ہم کو نہیں پتا۔ وہ پھر رونے کو تھی۔ گل، تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یوں رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا۔ خان بابا سے کہو اسے اچھی طرح سب جگہ تلاش کریں، مل جائے گا۔ ارے ہاں، اس کا جھگڑا تو نہیں ہوا گھر میں کسی سے؟ اسے ایک دم یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتا تھا، کسی سے بھی نہیں، وہ تو بڑا خوش خوش گیا تھا گھر سے۔ مجھے بولتا تھا کہ میں تنخواہ لے کر تمہارے واسطے خوبصورت سوٹ لاؤں گا، مگر وہ خود ہی نہیں آیا بی بی۔ گل بری طرح رو رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ سعد خان کہاں جا سکتا تھا؟ تمہاری کس سے کوئی دشمنی جھگڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے دشمنی نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، اسے تسلی تو دینی تھی نا۔ گل دیکھو، فکر مت کرو، سعد خان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بچہ نہیں ہے، جوان ہے، سب سمجھتا ہے، ایسے ہی کہیں نکل گیا ہوگا کسی دوست کے ساتھ۔ یہ آج کل کے جوان گھروں میں بتانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، بس منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ تم دیکھ لینا، وہ آج تو ضرور آ جائے گا۔ اس کی باتوں سے اسے پتہ نہیں حوصلہ ہوا تھا یا نہیں، بس وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر وہ اسی خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی الجھن میں گرفتار بہت دیر تک اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ اپنے بچے کا گھر والوں کو علم ہوتا ہے۔ سعد خان کی عادت بہت اچھی اور نیک تھی، وہ کوئی لاپرواہ آوارہ ٹائپ نوجوان نہیں تھا۔ گھر سے باہر بازار تک جانے کی تو اجازت مانگتا تھا بابا سے، پھر یوں 3 دن سے بغیر بتائے کہاں جا سکتا تھا؟ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں تو کسی بھی حادثے کی اطلاع فوراً مل جاتی تھی، ایسے بھی کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی، تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ تمام دن امید و بیم کی کیفیت میں گزر گیا، حتیٰ کہ رات بھی ہو گئی، مگر اسے نہ آنا تھا نہ آیا۔ گلزری اور خان بابا کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں اسے تلاش کر چکا تھا، دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں بندہ بھیج دیا تھا۔ اب بس وہی امید کی آخری کرن تھی کہ شاید وہ اپنے دادا کے گاؤں چلا گیا ہو۔ ارادت آیا تو اس نے اسے بتایا، وہ بھی خاصا پریشان تھا۔ او ہو، وہ تو بہت نیک لڑکا تھا، بہت محنتی، کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں ارادت، پلیز کچھ کریں، گل تو مر جائے گی اس کے بنا، اور وہ فیکٹری سے ہی واپسی پر کہیں غائب ہوا ہے، آپ اس کی تلاش میں مدد کریں۔ بے وقوف، وہ فیکٹری سے چھٹی کے بعد گھر گیا تھا۔ چھٹی کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جو جہاں مرضی چاہے جائے، ہم ذمہ دار نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ انسانیت کے ناطے تو آپ کا حق بنتا ہے نا، خان بابا آپ کے ملازم ہیں، ان کی خاطر پلیز کچھ کریں۔ اوکے اوکے، کچھ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو جایا کرو، دوسروں کے لیے تم یوں ہلکان ہو جاتی ہو۔ کتنے دن بعد میں گھر آیا ہوں، کوئی حال احوال نہیں، بس سارے جہاں کا درد تمہارے دل میں ہے۔ اس نے اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کیا۔ ذوالفشاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، واقعی اس نے آتے ہی اسے سعد خان کا قصہ سنانا شروع کر دیا تھا۔ سوری ارادت خان جی، دراصل اتنی ٹینشن تھی، 2 دن سے گل کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، بہرحال میں غلطی کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اچھا، واقعی؟ وہ ہنس پڑا۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی، تو پھر؟ اس کا معنی خیز لہجہ انداز، آنکھوں کی انوکھی چمک اور وحشی پیش قدمی۔ اس نے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر اب اپنے لیے خود سزا تجویز کرنے کو کہا تھا، بھگتنا تو تھی۔
پورے گاؤں میں سعد خان کی گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا راگ الاپ رہا تھا۔ اس کے گھر تو جیسے صفِ ماتم بچھی تھی۔ گل بھی 3 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کا منگیتر تھا، اس کی محبت تھی، اس کی تو حالت بہت ہی ابتر تھی۔ زوفی شاہ کی تسلی دلاسے بھی آپ غیر مؤثر تھے۔ ارادت نے بھی پولیس کو اور اپنے بندوں کو اس کی تلاش پر لگا دیا تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ زوفی، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ارادت نے آ کر اسے چونکا دیا۔ پاپا کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ جب سے گئے ہیں کوئی فون نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ ان کا فون آیا تھا آج، وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح چونکی۔ امریکہ؟ مگر کیوں؟ مجھ سے ملے بغیر؟ مجھ سے تو بات بھی نہیں کی۔ کب جا رہے ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ آج رات کی فلائٹ سے۔ وقت بہت کم تھا ورنہ تم سے ضرور ملتے۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے، یہاں سے چلے جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ کر مسل دیا، بری طرح رو دی۔ پاپا اس سے میلوں دور ملے بغیر جا رہے تھے، نہ جانے کیا حالات، کتنی مشکلات سہلی تھیں۔ تنہا؟ ارادت نے اسے پیار سے سمیٹ لیا۔ میری جان، میں تمہارے پاس ہوں نا، تم خود کو تنہا کیوں سمجھتی ہو؟ بری بات، رونا نہیں، چلو اب ہنس دو۔ ارادت نے بہت محبت سے اسے حوصلہ دیا، اور اس بات کے بعد تو وہ اور بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پور پور بھیگنے لگی تھی۔ یہ دن تو اسے بہت حسین خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ ارادت کی سنگت میں گزرنے والے لمحات کیف و سرور سے بھرپور تھے۔ بس ایک پھانس تھی، ایک تشویش سی تھی۔ سعد خان کے حوالے سے گل اسے بہت عزیز تھی، بہنوں کی طرح پیاری تھی، اور ایسے میں اس کا غم اسے خود بھی نڈال کر رہا تھا۔ ہر بندہ اپنی سی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ارادت نے بھی بہت سے لوگوں سے کہا تھا، اپنی خصوصی تعلقات کو بروئے کار لا کر اس نے پولیس سے بھی بھرپور مدد لی تھی، مگر سعد خان کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بی بی جان، آپ سے زورا دین ملنے آیا ہے۔ خان بابا نے آ کر اطلاع دی تو وہ چونک کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون زورا دین؟ خان بابا، اس نے حیرانی سے دریافت کیا۔ بچہ، یہ لڑکا گاؤں کا ہے، سعد خان کا دوست ہے، اس کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا ہے، محبت خان کا بیٹا۔ خان بابا نے تفصیلی تعارف کرایا۔ اچھا، بلا لائیں۔ اس نے الجھ کر اسے بلا ہی لیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وہ بھی سعد خان کا ہم عمر ہی لگتا تھا، نوجوان، خوبصورت، خاصا تیز اور سمجھدار لگتا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ زورا دین، بی بی، میں آپ کے پاس بہت ضروری بات بتانے آیا ہوں۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے اور آپ مجھ پر غصہ بھی ہوں، مگر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ اپنے دوست کی خاطر مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو میں بے خوف و خطر آگ میں کود جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، نہایت بے خوف نڈر انداز تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ میں سن رہی ہوں، تم بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ حوصلے سے سننا بیگم صاحب، بات آپ کے خاوند ارادت خان صاحب کی ہے۔ وہ خاصا منہ پھٹ بھی تھا۔ تم بولو۔ سعد خان کو نہ کسی نے قتل کیا ہے اور نہ اغوا، وہ ارادت خان صاحب کے حکم سے قید میں رکھا گیا ہے۔ اس کے الفاظ تھے یہ دھماکہ۔ اس نے بری طرح چونک کر بے یقینی سے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے انتہائی سنگینی سے کہا۔ جانتا ہوں بی بی صاحب، یوں ہی نہیں، میں خود کو مصیبت میں ڈال کر آیا ہوں۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ اطلاع آپ کو صرف اس لیے دینے آیا ہوں کہ گل کہتی تھی آپ بہت اچھی اور انصاف پسند ہو، سعد کی گمشدگی میں آپ ان کا بہت ساتھ دے رہی ہو۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہارا محض خیال ہے یا یقین بھی ہے؟ پکا یقین، بمحض ثبوت۔ جس دن سعد گم ہوا میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں گاؤں اکٹھے آتے اور جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ جب ہم دونوں چشمے کے قریب پہنچے تو فیکٹری کے مینیجر صاحب نے پیچھے سے آواز دے کر سعد کو روک لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کام پیکنگ کا باقی ہے جو ہر صورت کرنا ہے آج، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔ میں نے بھی جانے کا قصد کیا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، اور یوں وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں گاؤں آ گیا، اس کے بعد وہ نہیں ملا۔ اس کی گمشدگی کا راز فیکٹری مینیجر اور خان صاحب کو معلوم ہے۔ کیا بکواس ہے؟ اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ارادت خان کا اس بات سے تعلق؟ وہ غصے سے بولی۔ تعلق تو ہے بی بی صاحب، بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ جانتی ہو خان صاحب کی فیکٹری میں کیا بنتا ہے؟ جانتی ہوں، لیدر کی جیکٹس۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ نہیں بیگم صاحب نہیں، یہ تو محض دکھاوا ہے، دھوکہ۔ اس کاروبار کی آڑ میں ہیروئن تیار کر کے ان جیکٹوں میں چھپا کر باہر ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا بم۔ اسے اپنا وجود اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، غصے سے وہ چیخ اٹھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں تمہیں اس بکواس کی ایسی سزا دلواؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ شرم نہیں آتی ایسے گھٹیا گندا مذاق کرتے ہوئے؟ خان صاحب پر الزام تراشی کا انجام جانتے ہو؟ جانتا ہوں، سب کچھ میرے ذہن میں تھا، سب سوچ کر آیا تھا۔ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے۔ آپ کا رد عمل درست ہے کیونکہ آپ انجان ہو، مگر میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ بات درست ہے بی بی صاحب، آپ کو جلد ثبوت مل جائے گا۔ فی الحال آپ سعد کی رہائی کا سوچیں، اور یہ یاد رکھیں ارادت خان کو جس دن یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو ان کے کام کا پتہ چل گیا ہے، اسی دن آپ کی زندگی خطرے میں ہوگی۔
وہ منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی، دل متواتر اس کی باتوں کی تردید کر رہا تھا، مگر دماغ اس کی ٹھوس باتوں اور پر یقین لہجے پر اسے کھچوکے لگا رہا تھا۔ یہ ثبوت ہے بی بی صاحب، یہ جیکٹ کھول کر دیکھ لینا۔ اسے میں جان پر کھیل کر باہر لایا ہوں، ورنہ مال باہر لانے لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کالے شاپر میں بند پھولی ہوئی جیکٹ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو دکھ دینے کا مجھے خود بھی افسوس ہے، مگر آپ خاموشی نقصان دہ تھی، اور ایک سعد خان کے بعد کسی دوسرے سعد خان کو ان کے گھناؤنے کاروبار کا علم ہونے پر جان سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انسان اور انسانیت کے معنی پتہ ہوں گے۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ کر گیا تھا، پوری جان شدید زلزلوں کی زد میں تھی، ایک ایک بات لمحہ لمحہ آنکھوں میں گم رہا تھا۔ دیوانوں کی طرح جیکٹ اٹھا کر اس نے کینچی سے اسے کاٹ ڈالا۔ لیدر کی تہہ کے نیچے جیبوں کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں سفید صفوف بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سلائی کیا گیا تھا۔ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، ثبوت مل جانے کے باوجود وہ بے یقین تھی۔ ارادت اس کی محبت، اس کا سائبان اتنا بھدا تھا، ایسا گھٹیا کاروبار، وہ اس کی شریک سفر تھی، اس حرام کمائی کے لقمے اس کے منہ میں بھی جاتے رہے تھے۔ اس نے کتنی ہی دفعہ دل میں اور ارادت کے سامنے بھی ہیروئن کا کاروبار کرنے والوں کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسے شدید نفرت تھی ان موت کے سوداگروں سے۔ کیا علم تھا یہ سب تو خود اس کا شوہر ہی کروا رہا ہے۔ وہ اس شخص کی محبت دل میں بسائے اس کی پوجا کر رہی تھی۔ دل کے مات پر دھرا اس کا بت دھڑام سے نیچے گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ گھر پر نہیں تھا اور اس کی جان تیز آندھیوں کے زور سے خزاں رسیدہ پتے کی طرح ڈول رہی تھی۔ کسی پل چین نہ تھا، سکون ختم ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ یہ حادثہ کچھ کم ہولناک نہ تھا۔ سعد خان کی صورت اس کی نگاہوں میں بار بار گھومتی، وہ معصوم محبت کرنے والے نوجوان جسے خود اس کی سفارش پر اچھا عہدہ ملا تھا، کسی طرح یہ راز جان گیا تھا اور اس نے اس گھناؤنے کام کے خلاف آواز بلند کرنے کا اعلان کر دیا، جو اسے مہنگا پڑا۔ یوں اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دبانے کو اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ درد کی شدید ٹیس اس کے دل میں اٹھی۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود آج تک یہ سب نہ جان سکی تھی، اور اس کی وجہ ارادت کا سخت رویہ تھا، جو وہ کاروبار کے سلسلے میں اس کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے موڈ کے پیش نظر اس نے بھی پوچھنا بند کر دیا تھا۔ خواہ مخواہ لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ؟ وہ حتی المکان زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ مگر کیا علم تھا کہ وہ تو صحرا کا سفر کر رہی ہے، اس کی محبت کا اسے کوئی احساس نہیں۔ وہ بے حس سنگ دل انسانیت کا قاتل تھا۔ نہیں نہیں ارادت خان، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے، میں خود کو مٹا ڈالوں گی، مگر تمہیں اس گندے کام سے ضرور نکالوں گی۔ مگر کیسے؟ اور زہرا دین نے کہا تھا کہ جس دن انہیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو ان کے گھناؤنے کاروبار کا علم ہو گیا، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، تو کیا وہ مجھے مار دے گا؟ ہاں مار دے، بے شک مار دے، مگر میں یوں اسے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دوسروں کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ وہ خود سے سوال و جواب کرتی پاگل ہو رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، اس نے نہ کھایا نہ پیا، اتنا شدید شوق لگا تھا کہ اس کی پوری ہستی ہی ارزاں ہو گئی تھی۔ اس کے آنے تک وہ ہزاروں ترکیبیں، ہزاروں باتیں سوچ چکی تھی۔ اس نے خود کو بمشکل سمیٹا، جذباتی پن سے تو کام اور بھی بگڑ سکتا تھا۔ وہ اسے آرام سے محبت سے سمجھائے گی، زہرا دین کا نام لیے بغیر۔ وہ پھر سعد خان کو بھی تو اس کے شکنجے سے آزاد کروانا تھا، مکمل ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے آزمائش کی بھڑکتی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ ایک آگ سی سینے کے اندر دہک اٹھی تھی۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ بات ماننا آسان نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر انسانوں کو مارنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے پاس تو ثبوت بھی تھا، پھر دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوتا؟ آخر اس نے ارادت سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بہت دیر تک ساکت و جامد حیرانی سے وہ اس کی بات سنتا رہا، پھر ایک دم غصے سے دھاڑا۔ پلیز ارادت خان، پلیز میرے صبر کو اور مت آزماؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں؟ وہ تن کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ یہ بکواس، جھوٹ، بہتان ہے، سراسر الزام۔ بولو کس نے تمہیں بتایا؟ وہ آگ بگولا اس کی طرف بڑھا۔ جس کسی نے بھی بتایا ہے وہ میں ثبوت بتایا ہے۔ تم بتاؤ، فیکٹری میں لیدر جیکٹس میں ہیروئن چھپا کر کون باہر بھیجتا ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پر متغیر ہوا۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ سب جھوٹ ہے، الزام تراشی ہے، میرے دشمن کی اڑائی۔ تو پھر سعد خان کو کیوں تم نے اغوا کیا؟ اس نے دھماکہ کیا۔ میں کیوں اسے اغوا کراؤں گا؟ اس لیے کہ اسے آپ کے کاروبار کا علم ہو گیا تھا اور وہ زبان بندی پر تیار نہ تھا۔ شٹ اپ! اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سے برا تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ موت کے سوداگر ہو تم، محض روپے پیسے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں صف ماتم بچھا دیتے ہو۔ تم ارادت، تم چٹاق۔ اس کا ہاتھ زو فشاں کا دماغ گھما گیا۔ وہ کئی فٹ دور جا گری۔ بہت بک بک سن لی۔ اپنے کاروباری معاملات میں تمہاری دخل اندازی نہ مجھے پہلے پسند تھی اور نہ اب۔ تم میری اجازت کے بغیر باہر نکل کر میرے خلاف الزام جمع کرتی ہو۔ اس کا الزام سن کر وہ بلبلا اٹھی۔ جھوٹ ہے یہ، میں تمہاری اجازت کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتی ہوں۔ تو پھر کس نے تمہیں یہ سب بتایا؟ کس نے؟ وہ زخمی سانپ کی طرح پھنکار کر اس کی طرف آیا۔ وہ سختی سے منہ بند کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت ذرا سا بھی شک
اسے ہو جاتا تو زہرہ دین کی زندگی ختم ہو جاتی۔ ارادت، سعد خان کو کچھ نہیں کہنا، اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر وہی بکواس، میں انکار کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ میں نے اسے اغوا نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ وہ مسلسل انکاری تھا۔ تو پھر وہ ملتا کیوں نہیں؟ تم جسے ڈھونڈنا چاہو وہ اسے زمین کی پاتال سے بھی نکال لاتے ہو، اسے کیوں نہیں ڈھونڈ لاتے؟ میں اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ جن ہاتھوں میں ہے اسے چھڑانا آسان نہیں۔ اس کے منہ سے ایک دم ہی نکل گیا اور ذوالفشاں بری طرح چونک اٹھی۔ تم ارادت جانتے ہو، سعد کا پتہ ہے تمہیں؟ وہ کہاں ہے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف بڑھی اور جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی۔ ہوش کرو، مت پاگل بنو، کیوں دوسروں کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو؟ اس نے بمشکل اپنا گریبان چھڑوایا۔ ارادت، خدا کے لیے تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے سعد کا پتہ بتا دو، تم سعد کو لے آؤ، گل مر جائے گی ارادت پلیز۔ وہ روتے روتے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ناممکن، وہ اب نہیں آ سکتا، بڑی فاش غلطی ہوئی ہے اس سے۔ ارادت، اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے علم ہوا وہ سب سچ ہے؟ اس کے منہ سے اعتراف سن کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے کہتی ہوئی زرد ہو گئی۔ ہم اپنے کاموں میں عورتوں کی دخل اندازی بالکل برداشت نہیں کرتے، تمہارا تعلق صرف گھر تک ہی ہے اور اسی حد میں رہو، اس سے آگے بڑھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سرد اور پتھریلا لہجہ تھا، وہ اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا تھا اور وہ آگہی کے تپتے سورج تلے جھلس گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک یقین سا تھا کہ وہ اس کی تمام باتوں کی تردید کرے گا، سب کچھ جھوٹ ہوگا۔ ارادت، ایسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ کہہ رہا تھا، مگر اس کی تو ایک ایک بات سچ تھی۔ ارادت نے معافی مانگنے شرمسار ہونے کی بجائے الٹا اسے ہی لتاڑ دیا تھا، اور یہ درد سب سے سوا تھا۔ تمام دن وہ بھوکی پیاسی کمرے میں بند پڑی روتی رہی۔ گل جانا ارادت خود کئی بار اسے بلانے آئے، کھانے کو کہا، مگر اسے تو کھانے کے نام سے ہی ابکائیاں آنے لگتی تھی۔ حرام کے لقمے کا تصور ہی اس کی روح کھینچ لیتا تھا۔ ویسے بھی بھوک پیاس سب ختم ہو گئی تھی۔ رات کو ارادت دوبارہ اس کے کمرے میں آیا تو برس پڑا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس طرح بھوک ہڑتال کر کے مجھے مزید پریشان مت کرو ذوالفشاں، تم کچھ نہیں جانتی ہو، حقیقت سن نہیں سکو گی۔ اپنی پریشانی کا احساس ہے، جو اذیت جو تکلیف مجھے ہوئی ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں روح کو لہو لہان کر گئی ہیں۔ حقیقت کے تیز خنجر سے مجھے کاٹ کر اب اور کیا سنانا چاہتے ہو؟ کیا رہ گیا ہے باقی؟ بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ تمہیں کبھی تمہارے باپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، جو تصور تمہارے ذہن میں قائم ہے وہی رہے گا۔ مگر اب جب کہ تمہیں سب علم ہو چکا ہے تو سنو۔ تمہارے پاپا آصف جیلانی اور میں اسی کاروبار میں بزنس پارٹنر تھے۔ میں یہاں سے مال بھجواتا تھا، وہ اسے بیرون ممالک بھجوانے کا تمام انتظام کرتے تھے، اور اسی دوران سامان پکڑا گیا تو وہ حکومت اور پولیس کی نظر میں آ گئے۔ جن دنوں تم یہاں آئی تھی وہ گرفتاری کے خوف سے بچتے پھر رہے تھے، انہی دنوں وہ روپوش ہونے کے بعد یہاں آئے۔ ان کو تمہاری بہت فکر تھی، اور ان حالات میں انہوں نے میری منت کی کہ میں تم سے شادی کر لوں تاکہ تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ہم جس دنیا کے باسی ہیں وہاں شادی بیاہ بال بچے کمزوری اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں نے صرف دوست کی خاطر تم سے شادی کر لی، اور اس کے فوراً بعد وہ گرفتار ہو گئے۔ وہ امریکہ نہیں گئے، جیل پہنچ چکے ہیں۔ وہ حیرت ناک انکشاف کر رہا تھا، اور ذوالفشاں پتھر کی طرح ساکت ایک ٹک اسے گور رہی تھی۔ جو وہ کہہ رہا تھا اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی وہ۔ اس کے اتنے پیارے نرم مزاج محبت کرنے والے پاپا ایسا کاروبار کر سکتے ہیں؟ وہ اس شخص کی بیٹی تھی۔ نہیں ارادت، تم اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرے پاپا پر الزام لگا رہے ہو، تم انتہائی گھٹیا شخص ہو تم۔ وہ چیخ اٹھی۔ بس حقیقت اتنی ہی تلخ ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو، یہ تمہارے باپ میرے دوست کے کارناموں کے ثبوت ہیں، لو یہ اخبار پڑھ لو، اس میں ان کی گرفتاری اور جرم کی ساری داستان چھپی ہے۔ اس نے رول کیا اخبار الماری سے نکال کر اس کی طرف پھینک دیا اور خود باہر نکل گیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اخبار کھولا۔ بیگ پر پاپا کی تصویر شاہ سرخی کے ساتھ موجود تھی۔ لیدر جیکٹس کا کاروبار کرنے والے مشہور بزنس مین آصف جیلانی کراچی ایئرپورٹ پر ہیروئن کی ایک کھیپ سمیت گرفتار۔ اس کے نیچے وہی تفصیل درج تھی جو کہ ارادت اسے بتا چکا تھا، اور اس سے آگے اس میں پڑھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھے وہ ایک طرف گر گئی۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا تھا، کتنے دن، کتنی راتیں وہ ہوش میں آئی تو گم سم سی ہو کر رہ گئی۔ چاروں طرف دیکھتی اجنبی نظروں سے۔ گل اس کا ہاتھ تھامے ہر وقت اسے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بی بی، خدا کے لیے ہوش میں آئیں، اٹھیں، باتیں کریں۔ میں تو سعد کے غم میں نڈال تھی، اب آپ کا غم تو مار ہی دے گا۔ آپ کا سہارا ہمارے واسطے بہت بڑا ہے۔ زوفی بی بی، ہمارا خیال کریں، خان صاحب بہت پریشان ہے، ساری رات آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے خالی نظروں سے گل کو گھورا۔ دل ہی جیسے مردہ ہو گیا تھا۔ کوئی امنگ، کوئی محبت بھری بات، کچھ بھی تو اس گوشت کے لوتھڑے میں ہلچل پیدا نہیں کر سکی تھی۔ ارادت بھی کتنی ہی دیر اس کے سرہانے بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ اتنی اجنبی بے جان نظروں سے دیکھتی کہ وہ خود کو مجرم سا محسوس کرتا تھا۔ بہت چاہا تھا اس نے کہ وہ اسے نظر انداز کر دے، اس کی طرف دیکھے بغیر گزر جائے، مگر اس کی محبت اتنی کمزور نہیں تھی، اتنی کچی ناپائیدار وابستگی نہیں تھی کہ وہ دامن چھڑوا لیتا۔ اس کی محبت تو خون میں گردش کر رہی تھی۔
اس کی 30 سالہ زندگی میں کبھی احساس جرم یا ندامت کا کوئی لمحہ نہیں آیا تھا۔ وہ غریب مزدور باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے غربت کے بہت گہرے زخم کھائے تھے، فاقوں کا ذائقہ چکھا تھا۔ اس کی ماں دوا کے نہ ملنے سے مر گئی۔ باپ زخمی ہوا تو علاج کے لیے ایک آنا نہ تھا، اور ایسے وقت میں اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ رقم کمائے گا، دولت کے انبار اکٹھے کرے گا، خواہ جائز طریقہ ہو یا ناجائز، حلال ہو یا حرام۔ اسے حلال و حرام کی تمیز سکھانے والا کوئی اپنا نہ تھا۔ جرم کی دنیا میں قدم رکھ کر اس نے اتنی تیزی اور ذہانت سے اپنا کام کرنا شروع کیا کہ معمولی ایجنٹ سے بہت جلد وہ خود ایک فیکٹری کا مالک بن گیا تھا۔ یہ شاندار حویلی اس نے حال ہی میں خریدی تھی۔ اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ اس کے پاس نہ رقم کی کمی تھی، نہ آرام و آسائش کی۔ اس کاروبار میں وہ خاصا محفوظ تھا۔ اس کے پارٹنر آصف جیلانی نے جب اپنی گرفتاری اور روپوشی کے خوف سے اپنی بیٹی ذوالفشاں جیلانی کو یہاں بھیجا تو اسے حویلی بہت اچھی اور پر رونق لگی۔ برسوں بعد کوئی عورت یہاں آئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خوبصورت لڑکی اس کے دل میں جگہ بناتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اپنی چاہت کے رنگ دیکھ چکا تھا، مگر وہ اظہار کی جرأت نہ کر پاتا تھا۔ اس کا ساتھ پانے کی چاہت تو تھی، مگر اظہار کی جرأت آصف جیلانی سے نہ کر سکا۔ اور پھر آصف جیلانی نے اسے اس کے لیے منتخب کیا تو خوشی کا بے پناہ احساس اسے سرشار کر گیا۔ وہ زندگی میں کیا آئی، گویا بہار آ گئی تھی۔ اس کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کی خوشی، راحت اور سکون تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس سے اب بھی یہ خوشی زیادہ دن راست نہیں آئی، اور وہ جو بات اس سے چھپانا چاہتا تھا اسے علم ہو گیا تھا۔ اپنے کاروبار کے بارے میں وہ ہمیشہ ہی نہایت سخت رویہ رکھتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے اسے اطلاع دی تھی، یہ وہ اب تک نہ جان سکا تھا، اور نہ ہی وہ بتاتی تھی۔ اب جوش و غصے میں اس نے اسے آصف جیلانی اس کے پاپا کے بارے میں جو بتایا تو وہ بالکل ہی گمسم سی ہو گئی۔ یہ حادثہ دوہرا صدمہ کم نہ تھا۔ اسے اب تک اپنی جلد بازی اور غصے پر خود سے شکایت تھی، مگر زبان کی کمان سے تیر نکل چکا تھا، اور نتیجتاً وہ سامنے بے سود پڑی تھی۔ زوفی پلیز تم جلد ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی التجائیہ نظروں کے جواب میں اس نے نہایت استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ خان صاحب، سعد کو اغوا ہوئے آج 10واں دن ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا۔ گل روتی ہوئی قریب آ گئی تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر رادت کو دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو سعد کو چھوڑ دو، اور اس نے اسی وقت اس کی رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اس جذباتی جوشیلے جوان کو چھوڑنا ان سب کے لیے نقصان دہ تھا، مگر ذوالفشاں کی بجھتی آنکھوں میں خوشیوں کے جوش جگانے کے لیے یہ نقصان اٹھانا اسے قبول تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی محبت خان اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ قطعاً نہیں مان رہا تھا، مگر اب ذوالفشاں کی خاموش التجا نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی، اور وہ اس وقت ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے لگا۔ فکر نہیں کرنا ذوالفشاں، میں سعد کو لے کر آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم روشنی سی ابھری۔ رادت کی بات نے اس کے اندر جیسے پھول سے کھلا دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور سعد خان کو لے کر آئے گا، اور اسی ایقان کی قوت نے اس کے ویران چہرے پر شادابی بکھیر دی تھی، ورنہ وہ تو جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ پاپا کے بارے میں تمام حقیقت جان لینے کے بعد تو جیسے تمام آسرے سہارے چھین گئے تھے۔ وہ ایک دم تنہا بے سہارا ہو گئی تھی۔ بڑی دنیا میں کون تھا جس پر مان کرتی؟ اس کے تو باپ نے اس کا سارا مان، غرور، فخر خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ تو قدموں کو سختی سے جمائے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی، مگر زمین ہی نیچے سے کھسک گئی تھی تو وہ کس کے سہارے کھڑی ہوتی؟ ایک دم پوری جان سے ڈہ گئی۔ پتہ نہیں یہ والدین برے کام کرتے وقت اپنے انجام کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگی، مستقبل کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے؟ ان کا کیا ہوا ان کے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ کس اذیت، کس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں سوچتے، ورنہ کبھی کبھی خود کو برے کاموں میں ملوث نہ کریں۔ اور پھر رادت خان نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ وہ سعد خان کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے اسے محبت خان کی ناراضگی بھی برداشت کرنا پڑی تھی، جو اس کے لیے اور کاروبار کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر وہ اپنی محبت، اپنی زندگی کے لیے اسے لے آیا تھا۔ سارا گاؤں بے انتہا خوش تھا۔ سعد خان کے گھر والے نظر نیاز کر رہے تھے۔ گل بے انتہا خوش تھی، اور وہ بھی تو ایک دم سے پر امید ہو گئی تھی۔ رادت نے اس کی خاطر اپنے دوست کو ناراض کیا تھا، اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ درست راہ پر چلایا جا سکتا تھا، وہ اسے صراط مستقیم پر لے جا سکتی تھی۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ مرد کو راہ راست سے بھٹکانے والی بھی عورت ہے، اور سیدھی راہ پر لانے والی بھی عورت ہے۔ محبت تو بڑے بڑے شہزوروں کو مات کر دیتی ہے۔ اپنی محبت کی طاقت سے اسے اس گناہ کی دلدل سے نکال لائے گی، یہ اس کا عزم تھا، اور یہی عزم اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خود بھی جلد از جلد تندرست ہونا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں جینے کی امنگ جاگی تو حیرت انگیز طور پر وہ روبہ صحت ہونے لگی تھی۔ گل کی شادی خان بابا نے فوراً ہی سعد خان سے کر دی تھی۔ وہ ابھی اس سے ملی نہیں تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اسے رادت خان نے اغوا کروایا تھا۔ وہ تو الٹا ان کا انتہائی شکر گزار تھا۔ ہاں، ایک زورآدین تھا جو سب کچھ جانتا تھا، اور جاننے کے باوجود خاموش تھا، کہ اسے اپنی حیثیت کا اچھی طرح علم تھا۔ ہاں، اس سے جو ہو سکا وہ کر دیا۔ اس نے ذوالفشاں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاید جانتا تھا کہ محبت اور عورت مل کر بہت بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتی ہیں، اور اس کا تجزیہ بالکل درست تھا۔
ارادت آپ کو میری قسم، میری محبت کا واسطہ، آپ یہ سب کام چھوڑ دیں پلیز، اگر مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو میرا کہنا مان لیں۔ وہ آج پھر اسے بنا رہی تھی، بہت دنوں سے آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہ اسے اس حساس موضوع کی طرف لا رہی تھی۔ زوفی تم اس دلدل کو نہیں جانتی، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں، میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایمان کی طاقت اور خدا کی رہنمائی پر یقین ہے تو مت ڈریں، وہ اللہ ہماری مدد کرے گا، نیکی کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر وہ اپنی حفاظت کے جال پھیلا دیتا ہے، آپ کوشش تو کریں۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، مستحکم تسخیر کرنے والا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ سب کچھ دولت عیش و آرام، یہ حویلی، سب کچھ چھوڑنا ہوگا، سب کچھ رہ لوگی تم کچے جھونپڑے میں ان آسائشوں کے بغیر؟ ہاں رہ لوں گی، بہت خوشی سے اور سکون سے رہوں گی۔ تم عورت کو اتنا کمزور آسائشوں کے لیے مجبور سمجھتے ہو، غلط ہے یہ خیال۔ میرے لیے اس جھونپڑے میں لاکھ درجے زیادہ سکون ہوگا۔ مجھے اس حویلی کی پکی دیواروں میں وحشت اور خون ٹپکتا دکھائی دیتا ہے، بے گناہوں کی سسکیاں بین سنائی دیتے ہیں اس سجی ہوئی ماربل کی حویلی سے۔ مجھے آزمائیں تو، مجھے ارادت آزمائیں تو، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ہمراہ، کبھی کوئی گلہ کوئی شکوہ دنیاوی آسائشوں کے حوالے سے آپ نہیں سنیں گے۔ وہ واقعی بہت بلند اور پرعزم نظر آئی، اسے وہ اس کی محبتوں کی آبیاری پورے خلوص اور ایمانداری سے کرنا چاہتی تھی، ان کے بیچ اب کوئی دنیاوی دولت کی رکاوٹ نہیں تھی۔ ارادت خان آج کل شدید کشمکش میں تھا، ذوالفشاں ہر قدم پر اسے نیکی اور بدی کا فرق سمجھا رہی تھی، حلال و حرام کے بارے میں اتنی وضاحت سے بتایا تھا کہ بعض اوقات ارادت کا دل چاہتا حلق میں انگلی ڈال کر سارا کھایا پیا باہر نکال دے۔ اس دلدل سے نکلنا آسان نہ تھا، مگر اللہ کی مدد کا سہارا اس کے ساتھ تھا تو وہ ہمت حوصلے سے آگے بڑھتا گیا۔ تمام تر دھمکیوں ڈراووں کے باوجود وہ پر امید تھا، لاکھوں کروڑوں جو بینکوں میں کیش تھا سب محبت خان کو دے دیا تھا، حویلی بھی وہ مانگ رہا تھا اور یہی شرط تھی کہ وہ حویلی دے کر کاروبار سے الگ ہو سکتا ہے، جبکہ ارادت حویلی سے دینے کے بجائے بیچ کر اس کی رقم گاؤں کے ہاسپٹل کے لیے دینا چاہتا تھا جو کہ ترک نشہ کے علاج کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کروا رہا تھا۔ ذوالفشاں اس کی ہمت و حوصلے اور بلند ارادے سے بے انتہا خوش تھی، مسلسل اس تمام عرصے میں اس کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھی۔ میں حویلی اسے نہیں دوں گا، اس رقم سے یہاں ہاسپٹل بنوانا ہے، یہ میرا خواب بھی ہے اور مقصد بھی، شاید اسی طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ زوفی آپ فکر کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ وہ ذرا بھی مایوسی کا اظہار کرتا تو ذوالفشاں اس کی فوراً ہمت بندھاتی۔ تم جانتے ہو زہرہ دین، ارادت خان نے ہیروئن کے کاروبار سے توبہ کر لی ہے اور سب کچھ چھوڑ دیا ہے، آج اس نے خاص مقصد سے اسے بلایا تھا۔ جانتا ہوں بی بی، اس بات کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، میں نے آپ جیسا بلند ہمت اور اعلیٰ کردار عورت نہیں دیکھا جو اتنی دولت عیش و آرام کو دھتکار کر حلال روزی کھانے پر بخوشی راضی ہو۔ برائی کو ختم کرنا جہاد ہے اور میں انہیں سیدھے راستے پر اللہ کے خاص کرم سے لائی ہوں، ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں، بس یہ حویلی والا قصہ ختم نہیں ہو رہا۔ ارادت اس رقم سے نشہ کرنے والوں کے لیے اسپتال بنانا چاہتے ہیں، جبکہ محبت خان ساری دولت کی طرح اس سے بھی ہضم کرنا چاہتا ہے۔ آپ فکر نہ کرو بی بی، وہ جتنا بھی طاقتور ہو، ظالم ہو، اب بچ نہیں سکے گا۔ اس سے تو میں نے سعد خان کی تکلیفوں کا حساب بھی لینا ہے، ہمارے بہت سے دوست نوجوان لڑکے اس ظالم نے مار ڈالے، اب وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، اسے آزاد نہیں چھوڑنا، یہاں اسپتال ضرور بنے گا۔ وہ نہایت پرعزم اور پرجوش تھا۔ مگر تم اکیلے، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہم اکیلا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ گاؤں کے سارے جوان ہیں، بس آپ خان صاحب سے کہیں کہ وہ سامنے نہ آئے، ہم سنبھال لے گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی، میں بھی تمہارے ہر قدم پر ساتھ ہوں، آپ کی مدد کا ضرورت ہو تو مدد لے گا۔ ابھی ہم جاتا ہے اور سارا کام اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ زہرہ دین سے بات کر کے بہت مطمئن تھی، یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور یہی ہوا۔ گاؤں کے تمام نوجوانوں نے جو فیکٹری میں ملازم تھے، انہوں نے پولیس میں جا کر تمام حالات بتا دیے، بہت اعلیٰ پیمانے پر کارروائی ہوئی۔ اگرچہ محبت خان خوش قسمتی سے بروقت علم ہو جانے پر بھاگ گیا تھا، مگر اس کا تمام کاروبار قبضے میں لے لیا گیا تھا، ہیروئن بنانے والے فیکٹری بند کر دی گئی تھی، اس طرح گاؤں والوں کو زہر بانٹنے والے قاتلوں سے نجات مل گئی تھی، اور اسپتال کا سنگِ بنیاد ارادت نے ذوالفشاں کے ہاتھوں ہی رکھوایا۔ کتنی خوش تھی وہ، اس کا بہت بڑا خواب پورا ہو رہا تھا۔ گاؤں کے ہر فرد، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں اسے دعائیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے سرخ روح کر دیا تھا۔ محبت اور عورت کا عزم مل جائے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی سیدھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ ارادت کے آبائی گھر میں بہت خوش تھی، اگرچہ یہ کچا مٹی سے بنا گھر کسی بھی آرام و آسائش سے قطعی خالی تھا، اس کے باوجود وہ مطمئن تھی۔ ارادت نے بھی ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی تھی، وہ اتنا بڑا سردار، ہزاروں ملازموں کا مالک، اب خود اپنی محنت سے حلال روزی کما کر لاتا تو اس کی ذوالفشاں کھلے دل اور کھلی باہوں سے اس کا استقبال کرتی۔ رزق حلال اور محنت کیا ہے، یہ اب اسے علم ہوا تھا۔ وہ ذوالفشاں کا شکر گزار تھا جس نے اسے اتنا سچا اور سیدھا راستہ دکھایا تھا، ورنہ وہ عام عورت ہوتی تو اتنی دولت، عیش و آرام چھوڑنے پر قطعی رضامند نہ ہوتی۔
خواہ شوہر کیسے ہی طریقے سے کیوں نہ کماتا۔ وہ اس دوران ایک بار پاپا سے بھی جیل ملنے گئی۔ وہ اسے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، پاپا آپ نے جو کیا آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ یہ سب کرنے سے پہلے اپنی اولاد کا سوچ لیتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ دل تو بہت تڑپا تھا ان کی اتنی کمزور ارزاں حالت دیکھ کر، مگر ضبط کر گئی۔ کم از کم اسے سر کے سائیں کی طرف سے تو اطمینان تھا کہ وہ اس بندے کو جس سے عمر بھر کے لیے منسوب ہو گئی تھی رائے راست پر لے آئی تھی، اور ان کی زندگی کے در پر ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔